رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک، خوش آمدید۔ رمضان علم ہے خصوصی ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے مختلف لوگوں سے آپ کی اس اسکرین کے تھرو ملاقات ہوئی۔ آج جن سے ہم آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں، ویسے تو ان کی ذات، ان کی شخصیت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، مگر ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کر کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گی کہ ایسے لوگ کسی معاشرے میں اگر ہوں تو ان کے لیے وہ کتنا تبرک ہوتے ہیں اس معاشرے کا۔ وہ اس طرح سے کہ آقا نے ارشاد فرمایا، ہم مختلف احادیث میں سنتے ہیں کہ وہ شخص جو دو لوگوں کی صلح کراتا ہے وہ دن رات کی کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کروائیں گے جو دو لوگوں میں نہیں بلکہ میاں بیوی میں صلح کراتے ہیں، جو سب سے مشکل ہوتی ہے، اور ایسے مشکل کام کا بیڑا آپ نے اٹھا رکھا ہے۔ ہمارے ساتھ اٹس این آنر فار می ٹو میٹ ہم، اٹس این آنر فار می ٹو اسپیک ٹو ہم۔ ہمارے ساتھ ہیں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ انوار الحق صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ۔ ہاؤ آر یو؟ میں خیریت سے ہوں۔ سو نائس آف یو، آپ نے مجھے یاد کیا، یہاں پہ موقع دیا۔ آپ کا بے انتہا شکریہ۔ اتنا اہم کام کر رہے ہیں آپ، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور آپ مل کے، اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ شخص جو لوگوں میں محبتیں بانٹتا ہے، وہ شخص جو خود امن پسند ہے، وہ شخص جو لوگوں کی زندگیوں کو آسان بنانا چاہتا ہے اور جانتا ہے، وہی ایسے کاموں کی طرف آتا ہے۔ تو جیسے آپ یہ بتائیے کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا، اور یہ اگر ہم کہیں کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے تو یہ بات درست ہوگی، مگر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ آپ کا بہت شکریہ میں دوبارہ سے ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت سے خیالات تھے میرے ذہن میں جب میں ریٹائر ہو رہا تھا، کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں اس بڑھاپے میں، جو ایک بہت لمبی اننگز ہے میری، کوئی 43 ایئرس کی کام کرنے کی، تو ایک پرابلم تھا میرے ذہن میں کہ لوگ سارے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو جو تنخواہ ملتی ہے یا جو آپ کو کسی محنت کا افزانہ ملتا ہے اس کو حلال کرنا بڑا ضروری ہے۔ بے شک۔ اور ہم ساری زندگی، کچھ لوگ جو زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں میرے جیسے، وہ اس بات پہ بہت ہی کانشیس ہوتے ہیں کہ جو میں لوگوں سے پیسے لے رہا ہوں یا کسی ادارے سے کوئی فیس لے رہا ہوں، تنخواہ لے رہا ہوں، تو اس کو حلال کیسے کیا جائے۔ کتنی خوبصورت تو بنیادی بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا کام وہ سنسیریٹی سے کرتے رہیں، پوری ایمانداری سے اور اخلاص سے کرتے رہیں۔ بالکل صحیح۔ اب وہ مرحلہ ختم ہوا تو پتہ چلا مجھے کہ اب میں جب جج بن کے ریٹائر ہو رہا ہوں تو مجھے بہت ریزنیبل، اچھی خاصی ایک پینشن ملے گی۔ بالکل ٹھیک۔ تو پینشن کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح تنخواہ کو حلال کرنا ضروری ہوتا ہے، پینشن کو بھی حلال کرنا ضروری ہے۔ اچھا، دیٹس سو بیوٹیفل۔ اس لیے کہ پینشن جو ہے وہ آپ کی، اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی بزرگ ہو جاتا ہے زیادہ، ہم تو جلدی پینشن میں آ جاتے ہیں نا، 60 سال کی عمر میں پاکستان میں لوگ ریٹائر ہوتے ہیں، جج ہم 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کچھ کرنے جوگے ہیں، آپ میں کوئی کام کرنے کی اہلیت موجود ہے، تو پھر یہ منو سلوہ نہیں ہے اتنے غریب ملک میں اتنی پینشن لے کے آپ گھر بیٹھ جائیں اور اس کو منو سلوہ سمجھ کے کھانا شروع کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ انفرمٹی ہو جائے، کوئی کمزوری آ جائے، آپ کام کرنے کے قابل نہیں رہے، تو پھر آپ کا رائٹ ہے کہ آپ نے اتنے سال کام کیا، ایک ادارے کے ساتھ محنت کی، اب آپ کو پینشن مل رہی ہے، اب آپ آرام سے بیٹھ کے اپنے بڑھاپے کو انجوائے کریں۔ تو ایک تو یہ بنیادی مسئلہ تھا کہ پینشن جو ہے اس کو حلال کیسے کیا جائے، تو اس کو بھی کہیں نہ کہیں کسی مفید مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو یہ جو آپ نے صلح کا سارا بتایا ہے اپنے ناظرین کو، اس کا اگر میں آپ کو سچی بات بتاؤں تو وہ عدالت میں کوئی 42-43 سال میں نے یہ منظر دیکھا۔ اچھا۔ اور خاص طور پہ جب میں عدالت میں بیٹھتا تھا بطور جج، بہت سے کیس آتے تھے صبح کہ ماں باپ عدالت میں پیش ہو رہے ہیں لڑتے ہوئے، اور وہ بچے جو ہیں ان کے، وہ ان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہیبیس کارپس کی ریٹ پٹیشن، یا گارڈین میٹرز میں جب ہائی کورٹ تک معاملہ آ جاتا تھا۔ تو میری عادت بھی تھی، اور یہ شاید ضرورت بھی ہے ایک جج کے لیے، کہ میں دیکھتا تھا کہ بچہ ذرا میچور ہے، سمجھدار ہے، تو بچوں سے پوچھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین کرو کہ میں آج بھی جذباتی ہو جاتا ہوں سوچ کے کہ سارے بچوں نے مجھے کہا ہم دونوں کے ساتھ جانا چاہتے۔ تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کسی جج کے لیے، کہ وہ اب بچوں کو کاٹ کے تو دے نہیں سکتا ماں باپ، اور ماں باپ جو ہیں جو انا کے گھوڑوں پہ سوار ہیں،
جن کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ان بچوں کو پیدا کرنے کے بعد اپنے اختلافات بڑھا لیے، ٹھیک، جن کو کم ہونا چاہیے، تو ان کو جج سمجھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی جج کسی ایک فریق کو یہ کہے کہ تم مان جاؤ، تم غلط کہہ رہے ہو، تو وہ جج نہیں رہتا، اس منصب پہ قائم نہیں رہ سکتا، وہ پارٹی بن جاتا ہے۔ اور خوف ہوتا ہے کہ کسی فریق کو یہ احساس نہ ہو کہ جج صاحب کسی ایک فریق کی مدد کر رہے ہیں۔ میں کسی سے سن رہی تھی، بلکہ میرے خیال ہے میرے ہسبینڈ مجھے اس دن بتا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اچھے جج کی ججمنٹ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک ہوا ہے۔ جی ایگزیکٹلی، انصاف ہوتا ہے وہ نظر آنا چاہیے، دونوں فریق یہ دونوں کو نظر آنا چاہیے۔ تو جب میری خواہش ہوتی تھی کہ میں ان کو سمجھاؤں، دیکھیں آپ میرے بچوں کی طرح ہو سارے لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ اناق کا جو اژدہا ہے یہ کتنا خوفناک ہوتا ہے، ہم لوگوں کے سروں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ بالکل جیسے اگر ہم یہاں پہ ایگو کی آپ نے بات کی، ایگو از ون آف دی میجر ریزنس جو لوگوں کے بیچ میں جو ہے کانفلکٹس اور یہ تمام اختلافات لے کر آتے ہیں۔ ایگو کے حوالے سے میں چاہوں گی ضرور ڈیٹیل میں بات کریں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا اور ریزنز ہوتے ہیں؟ مطلب ہم اپنے گھروں میں اگر دیکھیں تو زیادہ میجرلی میاں بیوی کی تو مسائل ہیں، مگر اس کے پیچھے مرد کے لیے ایک ماں ہے اور ایک بیوی ہے، اور آپس میں ان کے بھی بہت سارے اختلافات ہیں۔ اس کے علاوہ اور کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اس پوائنٹ کے اوپر آنا پڑتا ہے؟ اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ میاں نے ہمیں اس کام کے لیے یہ تفویض کیا ہے، تو اس پہ ہماری ریسرچ بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ بالکل، کوئی 1200 کے قریب کیس ہیں اس وقت ہمارے پاس جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کیسز کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جو مین وجہ ہے وہ تو ایگو ہی ہے، میں اس کو تو اگنور کر ہی نہیں سکتا۔ ایبسلیوٹلی، وہ تو آن ٹاپ ہے نا، آن دی ٹاپ ہے، وہ تو اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ۔ دوسری وجوہات میں جو ایک بڑی وجہ ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں ہمارے یہاں۔ ہم لوگ شادی کرتے ہوئے، رشتہ باندھتے ہوئے، رشتہ طے کرتے ہوئے ہم لوگ نیگلیجنٹ ہیں، ہم لوگ فوری اور وقتی جو فوائد ہیں ان کو سامنے رکھ کے شادیاں کر رہے ہیں۔ میں اس کی مثالیں دینا چاہوں گا ایک دو، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے آسانی سے۔ ہمارے ہاں ایک بچی ہے جو ایم اے پاس ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے، اس کی شادی کرتے ہوئے پیرنٹس کو ایک ڈی ایچ اے میں ایک بندے کا گھر دکھائی دیتا ہے اچھا، اس کے پاس ایک اچھی گاڑی دکھائی دیتی ہے، اور اس کے پاس ایک اچھی جاب ہے بیرون ملک میں، اس کے پاس ویزا ہے، تو پیرنٹس سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی خوش رہے گی، کوئی دشمنی نہیں کرتے، دوستی میں، محبت میں وہ رشتہ طے کرتے۔ اب وہ بچہ جو ہے وہ بیچارہ بالکل ان پڑھ ہے اور وہاں پلمبر ہے، یہ میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کر سکتا، لوگوں کی آئی ڈیز ہمارے پاس کیس ہیں۔ نہیں ہے۔ اب وہ بچی جب اس کا رہنا شروع کرتی ہے تو اس کو رہنا پڑتا ہے ایک ایسے آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ اس کی انٹلیکچوئل کمپیٹیبلٹی ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور تین چیزیں میں آپ کو عرض کروں کہ کلاس روم میں ٹیچر، عدالت میں جج اور گھر میں ہسبینڈ، ان کا انٹلیکچولی سپیریئر ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، یونٹ نہیں چلتا۔ ڈاکٹر نہیں، عدالت میں جج کا انٹلیکچولی سپیریئر ہونا ضروری ہے، اس کے بعد ٹیچر کا اسٹوڈنٹ کے مقابلے میں انٹلیکچولی سپیریئر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے گھر کے یونٹ کو چلانے کے لیے جو میں نے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے، خود میں ایک میرڈ آدمی ہوں، اتنے سالوں سے اپنی زندگی کو چلا رہا ہوں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی انٹلیکچوئل سپیریئرٹی کو مان لے۔ اب اس میں ڈگریاں انٹلیکچولی سپیریئر نہیں کرتی، وہ بھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود اب ایک آدمی جس بیچارے نے کبھی کسی ہائی اسکول کو نہیں دیکھا ہو، کسی کالج یونیورسٹی کو نہیں دیکھا ہو، اس کے ساتھ ایک بچی کی ہم شادی کر دیتے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو بے جوڑ شادی کا، اس پہلو کے اوپر ہم بات کریں تو کیا ضروری ہے کہ جس بچی کی شادی ہو رہی ہے اس کا حل بھی ساتھ دیتے ہیں؟ جی یہ جو شادی ہو رہی ہے ہمارے ہاں باقی سارے معاملات میں عورتیں جو ہیں نہ حجاب ہے نہ وہ تمام چیزیں گھروں میں ہوتی ہیں، بٹ وین اٹ کمز ٹو شادی نہیں، ہم نہیں بات کرا کے دے سکتے، یہ اسلامی طور پر ٹھیک نہیں۔ تو یہ کتنا ضروری ہے ایک لڑکی کا جاننا؟ جی یہ بہت ضروری بات ہے، اور خاص طور پہ اس بات کی انکوائری کرنا بہت ضروری ہے کہ ایک پیرنٹس جو ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ہماری بیٹی کا یہ انٹلیکچوئل لیول ہے، ہم نے اس کو پڑھا لکھا کے اس لیول پہ لے آئے ہیں، اب ہم اس کا جو پلو باندھنے لگے ہیں کسی کے ساتھ، تو کیا وہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہ ایک پہلو یہ ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ میں نے کچھ کیسز دیکھے ہیں جس میں بچوں نے شادیاں کی ہیں بظاہر بہت ہائی اسپرٹ کے ساتھ، ڈس ایبل بچیوں کے ساتھ،
اور ایسی شادیاں کی ہیں کہ جن کو شادی کے دن دیکھنے والے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اچھا میل نہیں ہے، بے جوڑ سا ہے، یہ کیسے چلے گا، لیکن وہ بڑے جذبے کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو بڑے جذبے سے شادی کی ہے، ان کے ساتھ ہماری شادی ہونی چاہیے۔ اب وہ جذبہ جو ہے اس کو ہم اینالائز نہیں کر سکتے ایز ہیومن، ہمیں اس کی نیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن موسٹلی کیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ واقعات وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں جہاں بچی کے پیرنٹس اپنی اس بچی کی کسی ڈسیبلٹی کی وجہ سے اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار، یہاں پہ بھی کوئی ایکسپلائٹر آ جاتے ہیں، وہ شادی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ شادی یا میرے پاس ہے یا فیملی کورٹ کے پاس۔ بالکل صحیح۔ تو یہ یا نہیں پھر وہ شاید اس کے پیچھے جانے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ آفٹر وہ بندہ کرتا ہے یا بندی بھی واٹ ایور، تو اس کے بعد ان کا باہر انٹرسٹ ہو جاتے ہیں، یہی کانفلکٹس کی بھی وجوہات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فائنینشیل ریزنس پہ صرف شادیاں نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ اوور آل ہمیں اوور آل ہے، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جہاں پہ شادیاں کر رہے ہیں بچوں کی، ہمیں اس مرحلے پہ بہت زیادہ چھان پھٹک کرنی چاہیے۔ یہ جو فیئر ہے ماں باپ کا کہ بچی پڑھتے پڑھتے اپنی ماسٹرز مکمل کرتے کرتے یا MBBS کرتے کرتے اوور ایج ہو رہی ہے، اس فیئر کے بعد اور اس فیئر کی حالت میں شادی کرنا جو ہے، میں پیرنٹس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ نہ پڑھائیں اپنی بیٹیوں کو، صحیح، فیملی یونٹ کو خراب نہ کریں۔ بالکل ٹھیک۔ اب دیکھیے 60% لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ میں آن ریکارڈ آپ کو کہہ رہا ہوں، 60% لیڈی ڈاکٹرز گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بچیوں نے MBBS کیا ہوا ہے، پریکٹس نہیں کرتی۔ صحیح۔ آپ میں مختلف یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں، سیکریٹری ڈپارٹمنٹ میں ملتا ہوں بچیوں سے خاص طور پہ، اور بچوں سے ان کو ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں، جو میں بھی آپ سے ڈسکس کروں گا اگلی ریزن، اس میں ہماری ہیلپ کریں۔ تو وہاں پہ کلاسیں بھری ہوئی ہیں سائیکالوجسٹ کی پڑھائی کرنے کے لیے، اور سائیکیٹرسٹ کی کلاس میں چلے جائیں، MBBS بچیاں کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن مارکیٹ میں پورے پاکستان میں 450 سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ، اس لیے کیونکہ وہ گھر پہ جا کے وہ گھر بیٹھ گئے بچے پیدا کر رہے ہیں۔ اب آپ نے تو وہ شادی کرتے ہوئے اگر یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس نے یہ پڑھا ہوا ہے اور اس کو میں نے موقع دینا ہے کہ یہ اپنی اس تعلیم کو استعمال کرے، بالکل، تو وہ تو ہوتا نہیں۔ صحیح۔ وہاں تو ہم بچی کو کہتے ہیں بھائی وہاں ان کے لاز کی مرضی ہے، وہ تمہیں جاب کرنے دیں یا نہ جاب کرنے دیں۔ تو جہاں ہم بے شمار شرطیں طے کرتے ہیں، یہ بھی تو ایک شرط ہے کہ اس کی جو انٹلیکٹ ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے، وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اچھا، میں جیسے صاحب ایک چیز ذرا تھوڑی لائٹر نوٹ کے اوپر پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ اتنے لوگوں کی ماشاءاللہ صلح کراتے ہیں، اگر آپ کی کبھی بیگم سے کوئی ناچاکی یا کوئی ایسی بات ہو جائے تو صلح کون کراتے؟ جی اس میں بڑا ہم نے آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ میری بیوی سے اگر جھگڑا ہوگا تو قاسم علی شاہ صلح کرائیں گے، اور ان کا ہوگا تو میں کراؤں گا، میں خود نہیں کرا سکتا۔ یہ ہم نے بانٹ لیا جی آپس۔ اس کا مطلب ہے کبھی کبھی کچھ نہ کچھ جی ہوتا رہتا ہے جی، سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی یہ بہت نیچرل ہے، یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کیتھارسس اگر آپ کپل کا نہیں ہو رہا اور یہ ایگزاسٹ سسٹم موجود نہیں ہے کسی گھر میں تو وہیں پہ بلاسٹ ہو رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر آپ آپس میں ہلکی زیادہ آپ ناراض ہوتے ہیں کہ بیگم ناراض ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ سیریسلی؟ جی میرا خیال یو آر وہ والی بات آپ جی میں بالکل، ہاں میں بالکل میں کنفیس کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات میں اپنی جو مسز ہیں ان کے بہت جو نازک اور نفیس جذبات ہوتے ہیں خواتین کے، میں بعض اوقات ان کو شاید اگنور کر جاتا ہوں، اور بعد میں جب میں اس کا انالیسس کرتا ہوں کہ آج جھگڑا کس بات پہ ہوا تھا تو پھر مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جتنی زیادہ میں ناراض ہوتا ہوں اتنی ہی زیادہ میں ہی صلح کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنی بیوی کو سوری کہنا، کیونکہ کسی بھی کمزور کو سوری کہنا جو ہے اس کے بارے میں قدرت کا یہ وعدہ ہے کہ کمزور آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ کسی تکڑے سے معافی مانگیں، آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ کی معافی کا کیا اثر ہوگا، بالکل صحیح، ہاں، لیکن آپ اپنے سے ذرا ولنریبل سے کسی سے معافی مانگتے ہیں جو آپ سے بظاہر ذرا کمزور لگ رہا ہو تو پھر بڑا اچھا لگتا ہے اس کا معاف کرنا۔ دیٹس سو بیوٹیفل۔ اچھا، اگر ہم اب اسی سوال کو اگر میں آپ کے اس کام کے حوالے سے آؤ صلح کرائیں کے حوالے سے پوچھوں تو زیادہ تر جو لوگ آپ کو اپروچ کرتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، وہ عورتیں آپ کو اپروچ کرتی ہیں کہ ہمارے میاں سے ہماری صلح کرا دیں، یا زیادہ مرد آپ کے پاس آتے ہیں کہ عورتوں سے ہماری؟ تقریباً برابر ہے جی ہمارے پاس اس وقت، جو ہمارے پاس میل فیمیل کی ریشو ہے وہ برابر ہے، میل بھی کر رہے ہیں فیمیل بھی کرتی ہیں۔ لیکن ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ ہمارے اس فورم پہ جو ہمیں اپلائی کرتا ہے کہ میں نے صلح کرنی ہے، وہ جب اپنی ایگو کو پیچھے رکھ کے یہ فارم فل کرتا ہے آن لائن ہمارا، تو ہم اس کی رسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں، وہ ویزیبلی نظر آتا ہے ہمارے دفتر میں جب کوئی آتا ہے ہمیں ملنے کے لیے کہ جس نے اپلائی کیا، جس نے پہل کی، وہ زیادہ رسپیکٹیبل۔
बिल्कुल सही। अच्छा, जब इतने आपने माशाल्लाह, वही वाली बात है कि 50,000 से ज़्यादा जब आप अपनी सर्विस में थे, आपने माशाल्लाह केसेस किए, अब जब आप इन केसेस को सुन रहे होते हैं, लोगों की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, तो किसी पॉजिटिविटी की वजह से तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं आते ना, नेगेटिविटी ही होती है ना, आप चाहे नेगेटिव सोच रहे हो, नेगेटिव हालात हो, इख्तलाफात एंड ऑल दैट, उन सारी चीज़ों के बावजूद आप इतने पॉजिटिव कैसे हैं? जी, ये एक बड़ा अहम सवाल है, बहुत ज़ाती सा सवाल है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे खुद अपनी ज़ात के लिए कितने साल लगे अपनी अनाज जो है उसकी मैनेजमेंट करने के लिए। सही। मुझे इसके लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी रूट्स जो हैं वो कोनिया में हैं। मैं रूमी के मज़ार पे गया, वहाँ मैंने उन उस्तादों को तलाश किया जो आपकी ईगो मैनेजमेंट करते हैं। वो लोग मौजूद हैं, वो आपको दिखा सकते हैं कि ईगो कितना बड़ा इश्यू है आपकी ज़ात के लिए। अच्छा। और अगर आप अपनी ईगो को पहचान लें, आपको पता हो कि ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये मुझे मार रही है, तो फिर आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। मैं सुबह जब घर से आता हूँ अपने इस प्रोजेक्ट के लिए, तो अपनी ईगो को अलमारी में बंद करके आता हूँ, ताकि मुझे बच्चों की सुनना पड़ती हैं। ऐसे ऐसे बच्चे बात करते हैं कि मुझे लगता है कि बेचारे मुझे कुछ समझते नहीं हैं, कि मुझे भी कोई एक्सपीरियंस है या मुझे भी कुछ पता है। वो लड़ पड़ते हैं आगे, सही। लेकिन वो मैं मुस्कुराता रहता हूँ, उनकी सारी बात सुनता हूँ, उनका कैथारसिस हो जाता है। बहुत पेशेंस वाला काम है ये बहुत पेशेंस वाला काम है। और ये मेरे साथ बैठती है मेरी बेटी, एक जो मैनेजर के तौर पे हुरिया उसका नाम है। अच्छा। फाउंडेशन में, तो बाजू का तो वो रोना शुरू कर देती है। वो मुझे इशारे करती है कि मैं कॉल बंद करने लगी हूँ, ये बदतमीजी पे आ गया बंदा। तो मैं मना करता हूँ कि नहीं, ये हमने नहीं करना, हम इसकी ईगो से लड़ रहे हैं। सही। तो हमने अपनी ईगो दरमियान में नहीं लानी। बहुत। तो ये अच्छी बात है, एक अच्छा काम है। मैं लोगों से ये कहता हूँ, सारे रिटायर्ड लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर की सतह पे, अपने मोहल्ले की सतह पे, अपनी कम्युनिटी में इस तरह के छोटे छोटे सेंटर्स बनाएं और लोगों को इनवाइट करें, वहाँ पे बिठाएं, उनकी सुलह कराएं। अच्छा साहब, ये बताइए कि जब आपके पास कोई केस आता है और आप उसको सुनना शुरू करते हैं, तो कौन से ऐसे ख़ास उसूल हैं जो मतलब उनकी गुफ्तगू को सुनते हुए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने जहन में रखते हैं और फिर हर केस को डिफरेंटली डील करते हैं? देखिए, एक तो अल्लाह मियां ने मुझे एक स्किल दी 42 इयर्स में कि मैं एक ट्रायल वकील था। मैं अदालत में ट्रायल में काम करता था। ठीक। मैं लोगों पे जिरा करता था हर रोज़। मेरी ज़िंदगी का जितना कैरियर है उसमें इसमें ज़्यादा टाइम मेरा गुजरा लोगों पे जिरा करते हुए, गवाहों पे। तो ये एक अल्लाह मियां की तरफ से वदियत करदा शायद ख़ास तोहफ़ा है मेरे पास, कि मैं आप लोगों पे से सवाल करके, जैसे आप सवाल करके बहुत सी चीज़ें उगलवा सकती हैं एज एंकर, इस तरह हम अपनी उस वकीलाना स्किल को सामने रख के, तो सब बच्चों से जब मैं इंटरव्यू करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये मुझे किसी ना किसी तरह से अपने डिस्प्यूट की असल वजह बता दें। और वो हिडन वजह होती हैं, कोई बताना नहीं चाहता उनको, यानी अपनी जो बुराइयां या अपनी गलती और खामी कोई नहीं बयान। तो उसको तलाश करने के लिए ये बाकायदा एक एफर्ट है और वो निकल आती है। देखिए, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब आप कोई काम भी कर रहे हैं अल्लाह के लिए, इसकी कोई फीस तो है नहीं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारे इस काम की ये है कि ये 100% फीसबिलिल्लाह है। इसमें कोई फीस नहीं है, किसी लेवल पे कोई खर्चा नहीं है किसी का। जो लोग हमारे पास अप्लाई करते हैं कि हमारी सुलह कराएं, उनको किसी किस्म के कोई एक्सपेंस नहीं देने पड़ते। तो ये जो एक पूरा हमारा इसमें फ्री में लोगों की हेल्प करने का कॉन्सेप्ट है, इसकी अपनी एक स्ट्रेंथ। सही। और मुझे लगता है कि जैसे आई वाज इमेजिनिंग, जब आपने तस्करा किया कि वो बच्ची है हुरिया, जो फ़ोन्स आ रहे होते हैं तो वो लड़ रहे होते हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, अगर आगे सामने ही दोनों बैठ गए हैं, वो अपनी बातें कर रहे हैं, तो आप लोगों का तो काम एक रेफरी वाला होता होगा कि उनको कंट्रोल करना। बिल्कुल करते हैं जी। और रेफरी वाले काम में बाज़ औक़ात तो बड़े दिलचस्प, आपको चोट भी लगी जी, बड़ी चोट लगने का इम्कान होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक पहले दिन से ही ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है कि हम सुलह कराने की जगह पे बैठे हैं और ये बहुत ही मुतबरक और मुकद्दस जगह है। सही। एक खातून ने मेरे सामने अपने हस्बैंड को गाली दी। अच्छा। तो मैंने उसे कहा कि आपने आपने सारा आज का माहौल ही ख़राब कर दिया है, बल्कि ना सिर्फ कि आप यहाँ से आज चली जाएँ, हम आपको दोबारा बुलाएंगे। मैंने उसको डराने के लिए ये भी बताया, वो सुन रही होंगी ये, कि हम इस कमरे को पेंट भी दोबारा कराएंगे। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हम ये अफोर्ड ही नहीं करते कि कोई बंदा ऐसी बात करे कि जिससे नफरतें बढ़े
یا ایک دوسرے کو آپ گالم گلوچ کریں. صحیح. تو یہ چیز جو ہے یہ افیکٹولی کام کرتی ہے. آنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایسی کوئی بات نہیں کرنی. اور کئی لوگوں کو جب میں کہتا ہوں آپ جائیں یہاں سے, تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ آ جاتے ہیں کہ جی سوری ہم غصے میں چلے گئے تھے, لیکن ہمیں پتہ ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی حل نہیں ہے. بالکل. اچھا جج صاحب, کتنے ابھی تک کیسز ہیں یا کتنے ایسے گھر ہیں الحمدللہ جو آپ نے اور اس فاؤنڈیشن نے مل کے جن کی صلحیں کروا دی ہیں؟ جی میرا خیال ہے جی ہمارے پاس جو کامیابی کی ریشو ہے وہ تو آلموسٹ مور دین 50% ہے. 60% کے قریب ہے. ماشاء اللہ. جن لوگوں کو ہم لے لیتے ہیں اپنے لوپ میں ان کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. جب تک کنٹینیوس ہے. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ آج آپ ناراض ہیں, ابھی آپ غصے میں ہیں اور میں نے ایفرٹ کی اور وہ کامیاب نہیں ہوئی. جب تک خدا نخواستہ طلاق نہیں ہو جاتی فری کین میں, ہم اس کو جاری رکھتے ہیں اور ہم انوائٹ کرتے ہیں ان کو, وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں اچھا کہ ابھی اگر آپ کا غصہ کم ہوا ہے تو آپ آ جائیں ہمارے پاس. میرا مقصد ہے کہ فار ایگزامپل ایک کپل ہے, آپس میں آپ نے ان کی کاؤنسلنگ کی, جی ان کی صلح ہو گئی, وہ اپنے گھر میاں اپنی بیگم کو لے کے گھر چلا گیا. تو ایسا تو کوئی جادو نہیں ہو سکتا نا کہ اب لڑائی نہ ہو. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کیسز واپس آئیں کہ جی دیکھیں آپ نے کہا تھا سر, دیکھیں آپ کے کہنے پہ میں نے یہ کیا اور یہ جی بالکل آتے ہیں. دیکھ لیں اب اس نے وہی. اور وہ ایسے آ کے بیٹیاں گلا کرتی ہیں مجھے جس طرح اپنے باپ کو گلا کرتی ہیں. بالکل کہ یہ آپ نے ہماری صلح کرائی تھی, آپ کی گارنٹی پہ میں گئی تھی اور اس نے پھر اس طرح کیا. تو اس کے لیے ہم نے ایک میکینزم رکھا ہوا ہے بڑا اچھا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا لوگوں کی سہولت کے لیے, کہ یہ جو ہم یہاں بیٹھ کے فاؤنڈیشن کے آفس میں صلح کراتے ہیں, یہ صلح بذات خود ایک کمپلیٹ پروسیس ہے. صلح ہو گئی, آپ نے ایک دوسرے کو دل سے معاف کر دیا, ایک دوسرے کو گلے لگا کے یہاں سے ہم رخصت کرتے ہیں بیٹیوں کو, پھول دے کے. باقاعدہ رخصتی ہوتی ہے, باقاعدہ رخصتی ہوتی ہے. ہم یہاں سے پھول دیتے ہیں, مٹھائی دیتے ہیں ان کو کہ اب آپ ایک نئی رخصتی آپ کی ہوئی ہے, اب آپ نے اپنے گھر جا کے اس طرح رہنا ہے. اور وہ جو ان کے بچے ہیں وہ جو خوش ہوتے ہیں, اور وہ جو ان کے دونوں کے ماں باپ ہیں میاں بیوی کے, بالکل 4 بوڑھے لوگ, بالکل بالکل. آپ امیجن کرو کہ لوگ اپنے آپ کو اپنی زندگیاں بابے جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پوتوں پوتیوں کے ساتھ, اور زیادہ ہماری منت سماجت وہ لوگ کر رہے ہیں. کپل سے بھی زیادہ کنسرن, جن کو ہم کہتے ہیں یہ ساس ہے, بالکل صحیح. وہ ساس روتی ہے اس بہو کی علیحدگی میں, صحیح, کہ یہ جن بچوں کو لے گئی اپنے گھر ان کو واپس لے. بالکل صحیح. ایک بزرگ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی میری بہو جو ہے وہ خرچے سے تنگ ہے, میں اپنی ساری پینشن اس کو دے دیتا ہوں, اسے کہیں کہ میری پوتی مجھ سے جدا نہ کرے. It's so sentimental. یہ سارا سینٹیمنٹل ہے, اور اس میں جو مشکل مرحلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ سمجھ نہیں رہے. اگر ہم اپنی اناج سے ہٹ کے بیٹھ کے بات کریں نا ایک دوسرے سے, تو 2 منٹ میں ساری ایشوز ریزالو. پتہ نہیں, میں نہیں جانتی کہ اس حوالے سے یہاں پر ابھی کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ہم بہت سارے لیکچرز یہاں پر سنتے ہیں, مینجمنٹ کے حوالے سے بھی, لیڈرشپ کے حوالے سے بھی. تو کوئی ایسی ورک شاپس یا کوئی ایسے لیکچرز کا بھی ارینجمنٹ ہے کہ وہ تمام لوگ جو آپ کے پینل کے اوپر اپنے گھروں میں خوش و خرم طریقے سے جا چکے ہیں, ان کو انوائٹ کر کے بلایا جائے اور ایک کنٹینیوس کاؤنسلنگ جو ہے ورک شاپس وغیرہ ہوں اس طرح؟ میری بڑی شدید خواہش ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے. اتنا افیکٹو سسٹم ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. صحیح, ہم ڈیولپ نہیں کر پائے. بالکل صحیح. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اپنے طور پہ تو بہت سے اس طرح کی ورک شاپس کرتی رہتی ہے, لیکن ہم اس کو جو کہنا چاہیے نا کہ اس کو شروع کرنا چاہیے ہمیں ہائی اسکول کی کلاسز سے لے کے یونیورسٹی تک. آئی ٹوٹلی اگری ود یو. ہمارے معاشرے کا, بالخصوص ہمارے معاشرے کا, پوری دنیا کا اگر آپ دیکھیں, مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے نا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے, بلکہ میں آن ایئر جس صاحب آپ کو یہ بات کہنا بھی چاہوں گی کہ میری اور میرے ہسبینڈ کی, ہم دونوں کی دوسری شادی ہے, اور ہمارے اپنے جو بھی ہم نے بیک گراؤنڈ میں اپنی زندگیوں میں جو غلطیاں کیں اور ان سے سیکھا, الحمدللہ وہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپلائی کرتے ہیں. ہمارا کوئی ایکسپیرینس اگر آپ کی اس کوششوں میں کوئی کام آ سکتا ہے تو میں آن ایئر آپ کو اس چیز کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اینی تھنگ دیٹ آئی کین ڈو فار دس. آؤ صلح کریں. میں جب سے یہاں آئی ہوں اور میں نے کام شروع کیا ہے, مجھے تو خود وہ آؤ صلح کریں کے اوپر اتنا یہ خوبصورت ٹاپک ہے اور اتنا اس میں ہماری کوئی خدمات ہیں تو ہم ضرور ہمیں کسی دن جوائن کریں جب آپ یہاں سے فارغ ہوں. کبھی فرائیڈے سیٹرڈے کو بیٹھتے ہیں, ہمارے پاس آ کے بیٹھتے ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے لوگ, بالکل ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ آتے ہیں, سائیکالوجسٹ آتے ہیں, لا کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ADR سیکھنے کے لیے کہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کیسے آپ اپلائی کر رہے ہیں. تو میں جو بات آپ کو ایک بتانا چاہ رہا ہوں اس میں امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی لوگ آپس میں آ کے ڈسپیوٹ ان کا زیادہ ہو اور ہمیں لگے کہ یہاں پہ جو ہم نے ان کی صلح کرائی ہے یہ شاید اتنی پائیدار نہیں ہوگی, یا پرابلم ہو سکتی ہے دوبارہ ان کی, جو ایک نیچرل کنسیکوینس ہے,
تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک پوری ارینجمنٹ ہے کہ ہم ان دونوں کو پوری کی پوری ان کی جو ڈسپیوٹ کی جو ان کا ریزولوشن ہے، جو ان کا نچوڑ ہے ان کی صلح کا، اس کو ہم کورٹ کی ڈگری کی صورت میں بنا کے دیتے ہیں. ہم ان کو عدالت میں ایک کیس فائل کرتے ہیں یہاں سے، اور اس کا ایک جواب داخل کرتے ہیں. ان کا وہ ایگریمنٹ جج صاحب کے پاس جاتا ہے. صحیح. وہ اس فیملی کورٹ میں دونوں میاں بیوی جا کے کہتے ہیں کہ ہماری صلح ہو گئی ہے اور ان شرائط پہ ہوئی ہے. اچھا. اور وہاں سے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہے، وہ ڈگری جاری ہوتی ہے. صحیح. اور اس ڈگری کی اپیل بھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کے لیے ڈگری جو ہے وہ دونوں کو بائنڈ کرتی ہے ان ایگریمنٹ. اور اگر اس کے اگینسٹ کوئی کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ پھر جا سکتے ہیں کورٹ میں. اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب بھی کوئی ہمارے پاس آئے گا اپنا ڈسپیوٹ لے کے جس کا عدالت میں کیس ہے، تو میں اپنی ایکسپیرینس کی بنیاد پہ اس کو 3 چیزیں لکھ کے دیتا ہوں. اچھا. نمبر 1 کہ یہ آپ کا کیس ہے میاں بیوی کا، بچوں کے بارے میں ہے، جہیز کے بارے میں، وٹ ایور. تو اس کیس پہ آپ کو اتنا عرصہ لگے گا اس کا فیصلہ ہونے میں. بالکل ٹھیک. اگلی بات جو میں لکھتا ہوں بڑی خطرناک ہے کہ اس پہ اتنی کاسٹ آئی. اچھا. وہ وکیل صاحب نہیں بتا سکتے، کسی نے تو آپ کو یہ نہیں بتانا. آج ہی آپ کو ڈرا دیا جائے کہ اس پہ 10-15 لاکھ روپیہ لگ جائے گا آپ کا سپریم کورٹ جاتے جاتے، تو شاید آپ لٹیگیشن سے توبہ کر لیں. بالکل بالکل. تیسری چیز میں لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے علم اور تجربے کے مطابق اس کا ممکنہ نتیجہ کیا نکلے. اب یہ چیزیں لکھ کے اگر میں آپ کو مارکر سے سائن کر کے دے دوں اور پھر بھی آپ اس لٹیگیشن کو کنٹینیو کرنا چاہیں تو آپ کی چوائس ہے. بالکل صحیح. لیکن جہاں جو ان بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اسی کو آپٹ کرتے ہیں کہ جج صاحب جو کہہ رہے ہیں بغیر فیس کے بتا رہے ہیں، تو یہ بات ہم مان ہی لیں شاید. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. اتنی خوبصورت انفارمیشن آپ نے ہمیں دی، اور میرا خیال ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں انہوں نے سیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی مسئلے مسائل میں ہے تو وہ آپ کو کس طرح سے رابطہ کر سکتا ہے. وہ میرا خیال ہے کوئی آن لائن فارم ہوتے ہیں آپ کے؟ بہت. ایک تو آن لائن فارم ہے جی، وہ فارم بہت آسانی سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. ٹھیک. لیکن اس فارم سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے لوگ وہ فارم تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو ایک دم سے نظر آ جاتے ہیں لوگ کہ ان کے درمیان ڈسپیوٹ ہے، میاں بیوی کے درمیان. آپ پیرنٹس ہیں تو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے ٹھیک ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹھ کے ان کا ڈسپیوٹ ریزالو کریں، انٹرفیئر کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت غلط ایٹیچیوڈ بنتا جا رہا ہے کہ ہم میاں بیوی کے معاملے میں نہیں آتے. ٹھیک. وہ انٹرفیئر کریں پیرنٹس. اور اگر پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم سے نہیں ہونے والا یہ معاملہ، وہ پریجوڈس ہیں، پارٹی ہیں اس میں، تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کریں. وہ بچوں سے کہیں کہ آپ جاؤ جیسا. ہم نے سنے بچے بھی آپ لوگوں کو رابطہ کرتے ہیں. اب ہم نے یہ نیا شروع کیا. جی اب ہم نے نیا شروع کیا. جی بہت بالکل نئی بات ہے اور ایکسپیریمنٹ کامیاب ہے کہ اگر کوئی بچے میچور ہیں گھر میں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ کے جھگڑوں کی وجہ سے ان کا کیریئر سپائل ہو رہا ہے، گھر خراب ہو رہا ہے، گھر میں ہر وقت لڑائی چل رہی ہے، تو کانفیڈنس میں میں تمام بچوں سے کہتا ہوں کہ ان کا ذکر کیے بغیر ہم ان کے پیرنٹس کو فون کریں گے اور کرتے ہیں. اور اکثر پوچھتے ہیں. میں ان کہتا ہوں جی مجھے اب پتہ چل گیا کہیں سے خبر آئی ہے، آپ کے ہمسائے بتاتے ہیں، آپ کے ہمسایوں کو گھر آواز جاتی ہے آپ کی. صحیح. آپ کو آہستہ آہستہ لڑا کرو. آپ کے تو پورے محلے کو پتا ہے کہ آپ کے گھر میں لڑائی ہے، تو پلیز آپ نہ لڑو، آپ میرے پاس آ جاؤ. ہم کوئی فیس نہیں لیتے. ہمارے پاس آؤ صلح کرائیں. تو وہ آ جاتے ہیں اور بیٹھ کے گپ شپ لگتی ہے اور پھر ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جی ہم واقعی غلطی پہ ہیں. ایکسلنٹ سر، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آئی ہیو آل مائی دعاز فار یو. ماشاء اللہ. اللہ اس وہی والی بات جو ہم آف ریکارڈ کر رہے تھے کہ سکسیس دنیا میں ہم کامیابیاں، پیسہ، دولت، شہرت، پتہ نہیں کیا کچھ چاہتے ہیں، مگر یہ کام جو آپ کر رہے ہیں مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کامیاب ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے ہمسائے میں کسی کی کوئی لڑنے کی آواز آ رہی ہے، یا ہمارے بچے اگر دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ماما پاپا کچھ زیادہ ہی حد سے زیادہ لڑنا شروع ہو گئے ہیں، تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کرنا یہ ہے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن یا تو کال کریں یا پھر ہمیں فارمز جو ہیں آن لائن جا کے ان کو فل اپ کریں، ہمیں بتائیں، اور انشاءاللہ ہم خود پہنچے. ہم سے مراد ظاہرہ ہے پارٹ آف دس آرگنائزیشن. ہم سب مل کے آئیں گے اور ہم صلح آپ لوگ کے گھر میں کرائیں گے. صلح صفائی کے ساتھ زندگی گزر جائے، ہنستے مسکراتے زندگی گزر جائے تو اور کیا چاہیے. یہ خوشیاں ہی ہیں، یہ آپس کی محبتیں ہی ہیں جس میں اللہ برکتیں ڈالتا ہے اور خوشیاں مزید عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں صلح صفائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ہم رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے، واپس آئیں گے، ایک اور گیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے، رمضان علم ہے.